الحمد لله رب العالمين۔ مولانا آغا سید جواد نقوی کہتے ہیں کہ موجودہ انسانی نسل جو ہے یہ 10ویں آدم کی اولاد ہے۔ اس سے پہلے 9 آدم گزرے ہیں۔ اس پر وہ قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہیں اور تاج البلاغہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے قرآن کی آیات ہیں، اصل میں وہ بھی سچے ہیں نا جی، کیونکہ ان کا قرآن بھی تو 40 سپارے کا ہے نا۔ شاید یہ آیات ان 10 میں ہوں جو ان کے ہیں، ہمارے 30 میں تو نہیں ہیں۔ ہمارے 30 میں تو ایک آدم کا ذکر ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے فرشتوں کے بتایا تھا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ یہاں سے ایک آدم کا ذکر ہے، اور معراج کی رات بھی حضور پاک کی ملاقات اسی ایک آدم سے ہوئی ہے۔ پتہ نہیں 9 آدم کیوں نہیں آئے، وہ شاید شیعہ ہوں گے، نہیں آئے ہوں گے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں علامہ صاحب۔ حیض کی حالت میں لڑکی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اگر مدرسے میں پڑھتی ہے تو کیا وہاں سنا سکتی ہے؟ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں وہ زبانی کلامی یاد بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے۔ اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا دیں۔ ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں، انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں بچپن سے خواب میں پانی بہتا ہوا دیکھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ڈرو، کوئی درد نہیں، کوئی خوف نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف پھونک دو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کہ وضو کے بعد اگر ہوا خارج ہوئی، اس کو اگر پتہ ہے کہ واقعی خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آواز آئی ہے، نہ ہی کوئی بدبو آئی ہے، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، سن سکتی ہے۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض اوقات لڑکی کا حیض جو ہے وہ 8 دن 10 دن تک بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر قرآن کے بھول جانے کا خطرہ ہے، اس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور امام صاحب سخت کیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے اگر ہوٹل سے ہم احرام کی چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں جا کے پھر غسل کر کے احرام باندھ، وہاں دوبارہ غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہاں سے کرے اور 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کرے، ٹھیک ہے۔ بھئی ہوٹل سے جو جا رہے ہو تو صرف چادریں باندھی ہوئی ہیں نا، احرام تو نہیں۔ احرام تو تب ہے جب نیت کرو گے، لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک والملک لک۔ ہمارے قافلے میں ایک آدمی نے طائف کے میقات سے احرام باندھا، حرم آ کر طواف کے 5 چکر لگا کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن کے بعد دوبارہ مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، مزہ کہ اسے دم لاتے میں، کیونکہ پہلے عمرے کو اس نے خود نعوذ باللہ احرام کھول دیا اور خراب کر دیا۔ جب عمرہ توڑ دیا جائے دم تو واجب ہے،